جہاں ایک مسئلہ جسمانی اور ذہنی بیماریوں کا ہے، وہیں پہ ایک بڑا مسئلہ ہوتا ہے پرائیویسی کا۔ آج کل پرائیویسی نہیں مل رہی لوگوں کو، اور جوائنٹ فیملی میں رہ رہے ہیں۔ جوائنٹ فیملی میں رہنا، پہلے جو لوگ ہوتے تھے وہ گھل مل جاتے تھے، کمپرومائز کرتے تھے، لڑائیاں نہیں ہوتی تھی، محبت اور پیار سے رہا کرتے تھے، اور آج کل وہ چیز نہیں ہے۔ آج کل جوائنٹ فیملی میں رہنا کسی اذیت سے کم نہیں ہے، کوئی ذہنی اذیت ملتی رہتی ہے۔ آج کل کے لوگ ساتھ رہنا نہیں پسند کرتے ہیں، ساتھ رہنا تو کیا، اگر عرصے بعد بھی ملے تو ساتھ بیٹھنا تک پسند نہیں کرتے ہیں۔ لیکن آج کل کے لوگ یہ سب پسند نہیں کرتے۔ پہلے کے لوگ جو تھے وہ ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی کرتے تھے، ایک دوسرے کے ساتھ رہنا پسند کرتے تھے، گھل مل جاتے تھے۔ پہلے لوگ ایک دوسرے کا خیال رکھتے تھے، مطلب کسی کے دکھ اور سکھ میں شریک ہوتے تھے۔ آج کل کے لوگ دکھ سکھ میں تو دور کی بات ہے، ایک گھر میں رہتے ہوئے کسی کا کوئی مر بھی جائے نا تو افسوس کرنا بھی اپنی توہین سمجھتے ہیں۔ اس لیے نا اب جوائنٹ فیملی میں نہیں رہنا، مطلب جوائنٹ فیملی میں رہنا مشکل ہو گیا ہے، اور ایسا ہوتا ہے کہ آج کل لوگ ایک دوسرے کو سپیس نہیں دیتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کے نہیں رہتے ہیں، اور جوائنٹ فیملی میں ہر وقت حسد، جلن، ایک دوسرے کو نیچا دکھانا، ایک دوسرے سے آگے بڑھنا، مقابلے بازی۔ اس کے بعد جو لوگ اپنا گھر افورڈ نہیں کر سکتے، پھر ان کے لیے رینٹڈ ہاؤس میں رہنا، اور ہر مہینے کرایہ دینے کا جھنجٹ۔ ان سب چیزوں کو دیکھتے ہوئے ایک ذہنی ٹینشن ہوتی ہے کہ ہر چیز کو دیکھنا، اور پھر ایک ذہنی اذیت ہوتی ہے کہ کاش ہمارا بھی ایک گھر ہوتا جسے وہ اپنی مرضی سے سجائے، اپنے بچوں کے ساتھ، اپنی فیملی کے ساتھ ہنسی خوشی رہے، جہاں پہ ان کے بچوں کا ایک الگ روم ہو اور ان کا اپنا ایک الگ روم ہو، ہسبینڈ وائف کی الگ پرائیویسی ہو، ایک سکون ہو، اور ہسبینڈ جب کام سے گھر واپس آئے تو بیوی اس کا کھل کے استقبال کر سکے، اپنے ہسبینڈ کے ساتھ کھل کے اپنا ٹائم سپینڈ کر سکے، اسے کبھی یہ ٹینشن نہ ہو کہ میں یہ کروں گی تو کوئی دیکھ لے گا تو کیا کہے گا۔ یہاں پرائیویسی کا بالکل نہیں ہوتا نا، تو اسے یہ بھی ٹینشن نہ ہو کہ میں ابھی ہسبینڈ کے ساتھ بیٹھوں گی تو کوئی آواز دے، کبھی یہ کام کر لو، وہ کام رہ گیا ہے، پھر میں اپنے ہسبینڈ کے ساتھ بیٹھ گئی تو لوگ مجھے باتیں سنائیں گے کہ ہسبینڈ کے ساتھ بیٹھی رہتی ہے، یا ہسبینڈ کو کہیں جانے نہیں دیتی ہے، اور بچوں کی ٹینشن نہیں ہوگی، بچے جو کچھ کرتے رہے، ماں کو پھر ٹینشن نہیں ہوتی ہے۔ اس طرح جوائنٹ فیملی میں مطلب ماں کو یہ ٹینشن ہوتی ہے کہ بچہ کسی کی چیز کو چھیڑ نہ دے، بچہ کسی کی چیز توڑ نہ دے، تو کوئی کسی بچے کو کچھ کہہ نہ دے، یہ بہت بڑی ٹینشن ہوتی ہے کہ بچے ادھر ادھر چلے جائیں، بچے کسی کے روم میں چلے جائیں، بچے کسی کی چیز کو اٹھا لیں، ان ساری ٹینشن سے بھی بندہ دور رہتا ہے۔ اپنا گھر ہوگا، اپنی مرضی سے کھائیں گے، اپنی مرضی سے پکائیں گے، بچوں کو اپنی سپیس ملے گی، پیرنٹس کو اپنی سپیس اور اپنی پرائیویسی ملے گی، ایک دوسرے کے ساتھ شیئرنگ ہوگی، کوئی ایسے مسئلے نہیں ہوں گے، مطلب دوسروں کی باتیں نہیں ہوں گی، صرف اپنی باتیں ہوں گی، کا ڈر خوف نہیں ہوگا۔ ویسے تو یہ سارے مسئلے جوائنٹ فیملی میں بھی حل ہو سکتے ہیں اگر ایک دوسرے کو سپیس دی جائے، پرائیویسی کا خیال رکھا جائے، ایک دوسرے کے ساتھ اچھا رویہ رکھا جائے، کسی کے معاملوں میں ٹانگ نہ اڑائی جائے۔ تو ہر وقت کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی ٹو میں لگا رہتا ہے، لیکن آج کل ایسا مطلب ساتھ رہ کے خوش رہنا، مطلب اپنے معاملات کو دیکھنا ایسا ممکن ہی نہیں رہا ہے کہ کوئی کسی کی ٹو نہ لے اور کسی کے معاملوں میں ٹانگ نہ اڑائے۔ تو اسی لیے اپنا گھر ہونا لازمی ہے، چھوٹا سا ہو، 1-2 کمرے کا ہو، چھوٹا ہو، بالکل چھوٹے چھوٹے کمرے بھی ہوں، لیکن اپنا ہو، مطلب اپنی پرائیویسی ہو، جوائنٹ فیملی سسٹم سے الگ کر کے ہو، بھلے ہی وہ اپنا پورشن ہی کیوں نہ ہو۔ کہ ہر عورت کا خواب ہوتا ہے کہ اس کا ایک اپنا گھر ہو، اس کی ایک اپنی پرائیویسی ہو، اور اس کے علاوہ وہ اس کے گھر کی چابیاں، مطلب اس گھر کی چابیاں اس کے پاس ہوں۔ ایک عورت کا ہی نہیں، ایک مرد کا بھی خواب ہوتا ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے یہ اپنی زمین بنائی ہے، اس زمین پہ رہنے کے اسباب، مطلب یہ ہمارے لیے بنائی ہے، لیکن اس کے لیے بہت سارے اسباب کا ہونا، اپنے گھر بنانے کے لیے بہت اسباب کا ہونا بہت ضروری ہے۔ پیسہ چاہیے، بہت اسباب چاہیے، حقائق چاہیے، تب جا کے بندہ گھر بناتا ہے۔ تو اسی کو لے کے آج میں آپ کے ساتھ ایک عمل شیئر کرنے جا رہی ہوں، ایک وظیفہ شیئر کرنے جا رہی ہوں۔ وظیفہ یا عمل شیئر کرنے سے پہلے میں آپ کے ساتھ اپنی تھوڑی سی روٹین شیئر کر دیتی ہوں، اور آج کا ولاگ شیئر کر دیتی ہوں۔ کافی ساری باتیں کرنے کے بعد مجھے یاد آیا،
چلتے ہیں اپنے ولاگ کی طرف. السلام علیکم، میں ہوں اسما اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اسماز ولاگ. میں آپ کے ساتھ آج شیئر کرنے جا رہی ہوں. ویسے تو میں نے یہ سارا جو ہے نا چاول بنانے کی ویڈیو بنائی تھی، لیکن سارا کچھ بنا لیا تھا. لاسٹ میں جا کے میں نے چاولوں پہ دم لگا دیا تھا. اس کے بعد کوئی ویڈیو نہیں بنائی تھی، کیونکہ میرے بچے ہیں چھوٹے چھوٹے، ان کو دیکھنا ہوتا ہے، گھر کو دیکھنا ہوتا ہے، بہت سارے کام ہوتے ہیں، دن بہت چھوٹے ہو چکے ہیں، اور اسی لیے بس جتنا بنا سکی ہوں میں نے ریکارڈ کر لیا. اور اب آپ کے ساتھ میں وہ عمل شیئر کر دیتی ہوں، جو وہ وظیفہ شیئر کر دیتی ہوں، جس سے آپ لوگوں کی ہیلپ ہوگی. اور اس عمل کو بتانے سے پہلے میں آپ کو ایک بات لازمی بتا دوں کہ نماز پڑھیں، 5 وقت کی نماز پڑھیں. یہ نہیں کہ آپ وظیفہ کر رہے ہیں اور نماز نہیں پڑھ رہے ہیں اور آپ یہ امید رکھ رہے ہیں کہ آپ کا وظیفہ سنا نہیں جا رہا، آپ کی دعا سنی نہیں جا رہی. آپ 5 وقت کی دعا، 5 وقت کی نماز پڑھ کے اللہ سے مانگیں. وہ تو ہر شے پہ قدرت رکھنے والا ہے، آپ اس سے مانگیں، وہ کن کہے گا اور ہو جائے گا. سب سے پہلے نماز پڑھیں، نماز قرآن پڑھیں، اور پھر یہ عمل بھی کریں. اور وظیفے کی اصل شرط بھی یہی ہوتی ہے کہ 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ پڑھی جائے. یہ ایک گھر ہوتا ہے، بہت بڑا گھر، مطلب بہت بڑا نہیں، ایک گھر ہوتا ہے، اس کی ایک جائیداد ہوتی ہے. میں آپ کو یہ نہیں کہوں گی کہ یہ عمل کرنے کے بعد آپ کو کیا ہوگا کہ 1 مہینے کے بعد فرشتہ آئے گا اور آپ کو گھر کی چابی پکڑا کے چلا جائے گا اور آپ اس گھر کے مالک ہو جائیں گے. ایسا بالکل بھی نہیں ہوگا. آپ کو وظیفہ کرنا ہوگا، لگاتار کرنا ہوگا. دیکھیں، ہم نے کئی سال اپنے گزار دیے ایسے جوائنٹ فیملی میں یا کسی بھی مشکل میں یا رینٹڈ ہاؤس میں. اس کے بعد یہ تو نہیں ہوگا کہ ایک آدھے مہینے میں آپ نے وظیفہ کیا اور گھر آپ کا ہو گیا. ایسا نہیں ہوتا. آپ کو محنت کرنی ہوگی، اسٹرگل کرنا ہوگا اور بہت دل سے کرنا ہوگا اس عمل کو. وظیفہ کرنے سے کیا ہوتا ہے کہ اسباب بننا شروع ہو جاتے ہیں. جیسے کہ اب آپ کے ہسبینڈ گھر نہیں بنانا چاہ رہے، ان کا کوئی موڈ نہیں ہے کہ وہ ایک گھر بنائیں یا گھر لیں، تو ہو سکتا ہے کہ آپ یہ وظیفہ کریں اور ان کے مائنڈ میں یہ آ جائے کہ مجھے بھی اپنا گھر بنانا چاہیے، مجھے بھی میرا بھی اپنا گھر ہو. اب میں آپ کو پہلا سٹیپ بتا دیتی ہوں اس وظیفے کا. آپ کو ایک آیت پڑھنی ہے، سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 10 ہے. میں اب اسکرین پہ شو کرا دیتی ہوں. یہ آیت ہے. اس آیت کو آپ نے کیا کرنا ہے کہ عشاء کے ٹائم، عشاء کی نماز کے بعد اول آخر 3 مرتبہ درود ابراہیم مطلب درود شریف پڑھنا ہے، اور پھر اس آیت کو 101 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے. یہ پہلا سٹیپ تھا. 101 مرتبہ اس آیت کو پڑھ لینا ہے عشاء کے بعد. اول آخر درود شریف لازمی پڑھنا ہے. جب آپ نے مانگنا ہے نا اللہ سے، تو کچھ بڑا مانگیں، کچھ بڑا سوچ کے مانگیں، کیونکہ جس ہستی سے آپ مانگنے جا رہے ہیں نا وہ رحمان ہے، رحیم ہے، وہ آپ کو دے گا. آپ نے کسی رشتہ دار یا ساتھ والے ہمسائے سے نہیں مانگنا ہے کہ آپ چھوٹی سی چیز مانگیں کہ وہ دے گا یا نہیں دے گا، مانگنے سے ہچکچائیں. ایسا نہیں کرنا ہے. آپ مانگیں. آپ اتنی بڑی ہستی سے مانگنے جا رہے ہیں جو اس دنیا کا مالک ہے، دنیا اور آخرت کا مالک ہے. اس کے پاس ہر چیز ہے، کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو اس کے پاس موجود نہ ہو. جیسے ہم کسی سے کچھ مانگ رہے ہوتے بھی، 1 کپ چینی، 1 کپ آئل کسی سے مانگ رہے ہوتے ہیں، تو وہ کوئی اور ہوتا ہے، کسی سے مانگ رہے ہوتے ہیں. لیکن اب جو آپ مانگ رہے ہیں ایک اللہ سے مانگ رہے ہیں. اللہ سے اپنا گھر مانگیں. یہ نہ مانگیں بھئی اللہ مجھے تھوڑی سی جھونپڑی دے دے، بس اپنی دے دے. کیوں بھئی؟ اللہ سے اتنے کم کی امید کیوں کرتے ہیں آپ؟ اللہ سے کچھ بڑے کی امید کریں، اور اتنے بڑے کی امید کریں. اللہ وہ دے گا آپ کو، اور ضرور دے گا، اور اتنا دے گا انشاءاللہ کہ آپ لوگوں کو دے کے کھائیں گے. اپنے گھر کے لیے آپ امیجن کریں کہ آپ کو ایسا جیسا آپ کو گھر چاہیے آپ ویسا امیجن کریں. مطلب جیسے کچھ لوگوں کے لیے امیجن کرنا بھی مشکل ہوتا ہے. مطلب جب بھی آپ عمل کر رہے ہیں نا، تو دل میں یہ خواہش رکھ کے عمل کریں، یہ سوچ کے عمل کریں کہ مجھے ایک گھر چاہیے. ایسا گھر آپ نے سوچا ہوا ہے نا، مطلب آپ کا جیسے دل کرتا ہے کہ میرا ایسا گھر ہو، میں یہاں پہ فرنیچر رکھوں، یا میں یہاں پہ یہ چیز رکھوں، میں ایسے سجاؤں، میرا بیڈ ایسا ہو، میرے بچوں کا کمرہ ایسا ہو. جیسا آپ نے سوچا ہوا ہے ویسا بالکل یہ عمل کرتے ہوئے سوچتے جائیں اور کرتے جائیں. اور یہ یقین رکھیں کہ آپ یہ کر رہی ہیں، آپ ایسا سیٹنگ کر رہی ہیں، یہ آپ کا ہی گھر ہے. اس یقین کے ساتھ اس عمل کو کریں. انشاءاللہ آپ کا یہ یقین پختہ ہونے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ اس کو سچائی میں بھی بدل دے گا. اور آپ نے اس عمل کے دوران یہ سب سوچنا ہے کہ یہ سب آپ کا ہے. آپ نے جیسا گھر سوچا ہوا ہے وہ آپ کو مل گیا ہے، اور آپ اس میں کیا سیٹنگز کر رہی ہیں، کیسے کچن کو مینیج کر رہی ہیں، اپنے بچوں کو کمروں کو کیسے مینیج کیا ہوا ہے. اور اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ شکر الحمدللہ، مطلب اللہ تعالیٰ
ہمیں ہر چیز سے نواز دیتا ہے، لیکن ہم کیا ناشکرے بن جاتے ہیں اور شکر بھی ادا نہیں کرتے ہیں، تو یہ بہت بڑی غفلت ہے۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے، اس تسبیح کے بعد 100 مرتبہ یا 101 102 مرتبہ آپ نے الحمدللہ، صرف الحمدللہ یا سورۃ فاتحہ کی ایک تسبیح کر لینی ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا ہو سکے اور آپ کو یہ یقین ہو جائے کہ آپ کو یہ گھر اللہ تعالیٰ عطا کرے گا۔ یہ اتنی پاورفل آیت ہے کہ میں آپ کو لفظوں میں بیان نہیں کر سکوں گی، سو آپ خود اس آیت کو پڑھیں اور آپ خود اس کے نتائج دیکھیں۔ تو میں اپنی ویڈیو کا اینڈ یہیں پہ کرتی ہوں، اور میں امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو لائک اور شیئر لازمی کیجیے گا، اور جن کو گھر کی ضرورت ہے ان کے ساتھ میری ویڈیو لازمی شیئر کیجیے گا۔ اگر میرے چینل پہ آپ لوگ نیو آئے ہوئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل نہیں بھولیے گا، اور میری اگر آپ لوگ پہلے بھی میری ویڈیوز دیکھ چکے ہیں اور نیکسٹ ٹائم آپ میری ویڈیو پہ آئے ہیں تو اس کے لیے بھی میں آپ کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتی ہوں، اور میں امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ میری ویڈیو کو ہمیشہ لائک کرتے رہیں گے، اور مجھے آپ لوگوں کی سپورٹ کی بھی بہت ضرورت ہے، اسی طرح آپ لوگ بھی مجھے سپورٹ کرتے جائیے گا۔ میں ملتی ہوں آپ کو نیکسٹ ولاگ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے، اپنے اپنوں کے ساتھ خوش رہیے، اللہ تعالیٰ آپ کو اپنا گھر دے، سب کو اپنا اپنا گھر دے، اور سب کو اپنے بچوں کے ساتھ خوش رکھے، آمین ثم آمین، اللہ حافظ۔